آپ کو پتا ہے کہ پچھلے حکم میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی گئی تھی کہ جب ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، صدقہ دے دیے جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ دیے جائے تو روتے پیٹتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ صدقے کا جو مصرف ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں یاد رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے، یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے۔ جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں۔ تو یہ نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی۔ ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے، کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے۔ تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے، ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے، وہ ہے زکوٰۃ جو سال میں ایک دفعہ دینی پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں، جیسے قربانی پہ خرچ کرنا، یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ بھی واجب صدقہ ہے، یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے، یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے گا۔ یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات، تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں۔ الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات۔ الف لام جو ہے نا، کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے، کوئی خاص کر دیا جائے تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب، اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب۔ میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی، تو میں نے اس کی مثالیں دی تھیں۔ جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل، الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا، کوئی بھی ایک آدمی آیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل، مخصوص آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا تو جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا، کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا، تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا۔ الرجل، اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا، تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد۔ تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات، یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ۔ صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، یا جو زکوٰۃ ہے، یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے، تو یہ صدقات ہیں واجبات۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ۔ نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نافلہ صدقے ہیں۔ تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے، جس کو چاہیں دیں آپ، بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا یہ۔ جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں، مالدار ہے، لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ اور اچھا کھا لے گا، یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے، امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیے ہیں، تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین، مسکین سے مراد فقیر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے، مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا، مومن کا الگ۔
مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہو، یہ ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا، مسکین کا الگ ہوگا۔ تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دو مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہیں، باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں، جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو، جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو، یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نصاب سے کم کم مال اس کے پاس موجود ہے۔ نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز، یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم کم ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے گا، کیونکہ حدیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا، اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ تو ایک فقہا نے معیار قرار دیا ہے کہ بھئی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے، اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے، اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے۔ تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے۔ خوب سمجھ لیں، سونا، چاندی یعنی گولڈ اور سلور، اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ، ڈالر ہے، ریال ہے، کرنسی ہے پاکستانی، کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو، اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی اور نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو، نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر 5 چیزیں نہیں، 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، 1 چیز ہے تو بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں، یعنی جولائی 2022، تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو۔ خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے کم کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بار 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سرے سے مال ہی نہیں۔ تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی۔ تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور صرف یہ نہیں، اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے ہو۔ تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے ہو۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی؟ جس کے پاس نصاب سے کم، اور
بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے۔ لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسکین کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا۔ فقیر کا مطلب کیا ہوا؟ غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگ رہا ہو۔ تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر، اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی۔ تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے، تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں، عاملین مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، یہ ایک ٹرم ہے۔ عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہو، وہ اگرچہ مالدار ہو، غریب نہ بھی ہو، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی ہے، یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے۔ جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں، تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰتیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے۔ عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں اچھی طرح یہ۔ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتی ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے، تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا، کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے بات، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے، ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے، جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے۔ ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا۔ تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے۔ لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے، اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں، لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے، تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا، قیامت تک کے لیے۔ تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے
کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامت المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے۔ تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا۔ تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے۔ یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب۔ وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتہ ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی، تو بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی ہے۔ تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں، فی فک الرقاب۔ گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی۔ تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو۔ اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والا عقد کر لو۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کروا، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھی وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4تھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا۔ 6واں مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر۔ قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا ہو۔ جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے، اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے ₹1,00,000، اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا، تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے والغارمین کا، کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے، تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہے تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو، تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے
جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں، ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں۔ تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے، تابعین سے، مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود تفسیر کریں گے۔ تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو اس کو۔ وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے۔ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنے مال تک رسائی نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں، اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِيلِ، اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو۔ وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے، اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے، کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے، اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے، تو وہ آیت پیش کرے، قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو میں تو مسافر ہوں، دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا، کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے۔ بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے، صحابہ کرتے ہیں، تابعین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں، وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو، منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو، کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا۔ پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے، وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے، وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا، ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی، اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے وہ، اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے، یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو، اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے، تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے، نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ سے، تو اس کی فضیلت زیادہ تھی، اس لیے ہے وہ بھی مسافر، لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے، اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے، تو دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں پہ، یہ بتانے کے لیے۔ باقی کسی کو بھی دے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کیے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے، میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
اس میں دو مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں. ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے، اب ان کو 7 کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی، تو اب 7 رہ گئے: فقیر، مسکین، عامل، غلام کو آزاد کرنا، قرضدار، مسافر اور مجاہد. یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں، ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی، 6 کو، 5 کو، 4 کو، 3 کو نہیں دی جا سکتی. ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے، ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے. وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، عاملین کا بھی، غلاموں کا بھی، اور مسافروں کا بھی، مجاہدین کا بھی. تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا. اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے، تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا وہ. تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی. اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے. یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہے. تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے. ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی، کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی، تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے. اور مسکین ایک کو نہیں، کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی. اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے، اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے. اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں تو ان کو تو اب دینے کا کوئی، وہ تو خود بخود مستثنی ہو گئے، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے. اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجے ہے کس کا راجے نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے. اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا ہے اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے سارے. تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا. دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز
مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو اباحت کہتے ہیں اس کو، کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ کی ہے، لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی بائک ہے، آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو، سفر کر لو، آپ کا کھانا ہے، آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں، لیکن کھا تم لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے، مالک بنانے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں للہ یا لزید، المال لزید، مال زید کے لیے، تو مطلب زید اس کا مالک ہے۔ اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی فقراء اس کے مالک ہیں، تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا کسی کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کھانے کا مالک بنایا آپ پلیٹ اس کے حوالے کریں، بولے اب تم مالک ہو، تم کھاؤ، تم بیچو، تم پھینک دو، جو مرضی کرنا ہے کرو، تو یہ تملیک جب تک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہاں پر امام حنیفہ کا مسلک تھوڑا مشکل ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے، اور اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے، کہ جب آپ اس کو مالک بنائیں گے تو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اس کو۔ اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے تو وہ آپ کے آرڈر کا پابند رہے گا، کہ یعنی آپ جیسے کیونکہ ملکیت تو آپ کی ہے نا، تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کا موقف جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کا فائدہ اس میں بہرحال زیادہ ہے، اور احتیاط بھی ہے۔ فرض کر لیں ہم لام یہاں پر ملکیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کے معنی میں ہے، کہ زکوٰۃ سے، صدقوں سے فائدہ پہنچاؤ فقیروں کو، یوں سمجھ لیں ہم۔ لیکن احتمال تو ہے نا کہ لام مالک کے لیے ہو، تملیک کے لیے ہو، تو زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، اور عبادت بھی بہت اہم ترین عبادت ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ نے للفقراء میں لام کا وہ والا معنی کیا ہے جس میں احتیاط کا پہلو مد نظر رہے اور یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اس لیے فقہ حنفی میں یہ لازمی ہے کہ جب تک آپ زکوٰۃ کا کسی کو مالک نہیں بناتے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پرابلم جو ہے نا، جو ٹیکنیکل بیماری ہے، جو وائرس ہے جس کی بیس پہ سارے جرائم ہوتے ہیں، وہ وائرس یہ ہے کہ دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھائی دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ ایک آدمی کو ٹرین میں بٹھا دیا کراچی سے پشاور جانے کے لیے، وہ یہ بھول گیا کہ میرا ہدف پشاور ہے۔ پاکستان میں بھولنے کا چانس بھی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بعض آدمی بھول جاتا ہے میں ٹرین میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ 50-50 ایک بہت پرانا ایک شو آیا کرتا تھا، پہلے تو بہت ٹرینیں لیٹ ہوتی تھی، اب ذرا کم ہو گئی ہیں، تو بہت زیادہ ہمیں یاد ہے نا، ہم یہ 80s کی بات ہے، ہم جایا کرتے تھے سرگودا کراچی سے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو سپر ایکسپریس ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے، چلتی تھی، چل گئی، نہیں چلی تو منتیں مان رہے اللہ اس کو چلا دے، تھوڑا سا ہلتی تھی تو خوشی کی لہر دوڑتی تھی شاید اب چل پڑی ہے، پھر بیٹھ جاتی، پھر رک جاتی تھی، تو بہت لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ۔ تو ان دنوں میں نا وہ آیا کرتا تھا بڑا سادہ سا پروگرام 50-50، اس میں یہ دکھایا کہ لاہور سے کراچی بچے سمر ویکیشن کے لیے آ رہے ہیں ٹرین میں، تو دکھایا کہ وہ لاہور میں بیٹھے، جب کراچی پہنچے نا تو بڑے ہو گئے تھے وہ بچے۔ کیا ہوئے؟ بڑے ہو گئے، تو جو بڑے تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو ایک بوڑھے نے نا، اچھا ان بچوں کی جو پتلونیں تھیں، پینٹیں تھیں، وہ چڑیاں بن گئی تھی، کیونکہ اتنے بڑے ہو گئے تھے، چڈی بن گئی تھی۔ تو ٹرینوں کا حال دکھایا تھا نا اس میں، تو ایک بوڑھے جو تھے وہ جب کراچی اسٹیشن، وہ ایک جوان آدمی جو لاہور میں جوان تھا، کراچی میں پہنچتے پہنچتے بیچارہ اپنی عمر کا پورا حصہ مکمل کر چکا تھا، تو جب کراچی اسٹیشن پہنچا تو کھڑکی سے باہر آتے گئے، بیٹا کراچی آ گئے، انہوں نے کہا یہ کہا اور مر گیا، اس کی زندگی پوری ہو گئی۔ تو آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہو، سرگودا جا رہے ہو، جب آپ بیٹھے تو آپ کو اتنی لگژری لائف ملی اس ٹرین میں
ٹرین میں جو آپ کو جو سفر ملا نا وہ بڑا لگژری، ہر چیز آپ کو ٹائم پہ مل رہی ہے. اس سے کیا ہوا، آپ تھوڑی دیر میں بھول گئے کہ میں بیٹھا کس سلسلے میں تھا، صحیح، کس سلسلے میں یہاں اس ٹرین کے سفر میں بیٹھا تھا، میرا ہدف کیا تھا، اب آپ بھول گئے. اللہ کی قسم ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں آپ آیت کچھ پڑھتے ہو بیان کچھ اور ہوتا ہے. بھائی جو آیت پڑھتا ہوں وہ بیان اسی سے لنک ہوتا ہے، وہ آیت میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو تم دنیا جو مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ جرنی ہے، یہ سفر ہے، یہ ٹریولنگ ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے. منزل تمہاری آخرت ہے. ہم نے تمہیں ایک ہدف دے کے پیدا کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میری طرف توجہ رکھیں آپ لوگ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم نے اس لیے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، برا کون کرتا ہے، کون عادل بن کے آتا ہے، کون ظالم بن کے آتا ہے، کون انصاف پسند بن کے آتا ہے، کون کرپشن کر کے آتا ہے، کون چور ہے، کون چوری سے بچتا ہے، کون زنا کرتا ہے، کون زنا سے بچتا ہے، کون رشتہ داری جوڑتا ہے، کون رشتہ داری توڑتا ہے، کون شراب پیتا ہے، کون شراب سے بچتا ہے، کون بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے، کون ٹینشن سے بچنے کے لیے بوڑھے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ کون نکاح کو پروموٹ کرتا ہے، کون گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے سیٹ اپ کو پروموٹ کرتا ہے، کون زوجہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور کون اسے کمزور سمجھ کے اس کے حقوق پی جاتا ہے، کون ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، فکو رقبہ، کون غلاموں کو آزاد کراتا ہے، کون انسانوں کو غلام بناتا ہے. 20 احکام ہے. کون اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون عبادت سے جان چھڑاتا ہے، کون رمضان کے روزے رکھتا ہے، کون رمضان میں کھاتا ہے، کون ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کا جذبہ رکھتا ہے، اور کون ہے جو استطاعت کے باوجود ہر جگہ جاتا ہے، خدا کے گھر کو وہ ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسلام کے احکام کی ایک طویل فہرست ہے، طویل فہرست ہے. تو اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کون توحید پرست ہے، کون اپنے خالق کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، کون معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، کون معاہدوں کی پابندی. دیکھو جانوروں کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا نہیں کیا، ان میں عقل ہی نہیں ہے. کسی پاگل کو کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں بٹھایا جاتا. انسان کے پاس کھوپڑی ہے، عقل ہے، لہذا آزمائش کس کی ہے؟ انسانوں کی آزمائش ہے. ہم اپنے اختیار سے اچھے بھی بن سکتے ہیں، اپنے اختیار سے بولو برے بھی بن سکتے ہیں. گدھے گھوڑے نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. ان کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے ان کے اختیار سے نہیں ہے، وہ اچھائی کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کر دی ہیں، وہ مجبور ہے. کتے میں اگر وفا ہے تو کتا خود بخود وفادار ہے، اس نے وفا پہ کسی مولانا کے بیانات نہیں سنے، کوئی مووی نہیں دیکھی ہوگی، کوئی فلم دیکھ کے اس نے وفا نہیں سیکھی ہے. جانور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بڑے ہو کر، اس میں ان کو گناہ نہیں ملتا، کیونکہ ان کے دل میں ماں باپ کی محبت بٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، بٹھا سکتا بھی نہیں ہے. اور جانوروں کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، وہ بھی نیچرلی کرتی ہیں. قدرت نے ان کے دل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں. دشمنی بھی انسٹال کر دی، دوستی بھی. بولو شیر اگر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم نہیں کہلاتا، وہ مجبور ہے اپنی عادت سے، فطرت سے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. اگر وہ ہٹے گا مظلوموں پہ رحم کھائے گا تو خود بھوکا مر کے ختم ہو جائے گا. وہ شیر کو اگر ترس آ جائے گی، ہرن بیچارہ اتنا زخمی پہلے ہی پڑا ہوا ہے اور ہائے ہائے بیچارے کو میں ہاسپٹل لے کے جاؤں، 2-4 دفعہ ایسے کرے گا، پھر ہرن شیر کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہرن لے کے جا رہے ہوں گے، بھائی اس نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں، اس کو کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے کسی کو کھاؤں میں. تو ان کے بارے میں نہیں ہے، وہ نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. انسان میں آپ کو وفادار بھی اور بے وفا بھی، جھوٹے بھی اور سچے بھی، 1 نمبر کے 1.5 ہوشیار بھی اور 1 نمبر کے 1 نمبر بھی ملیں گے آپ کو. رشوت سے بچنے والے بھی، رشوت لینے والے بھی ملیں گے، حلال کھانے والے بھی، حرام کھانے والے بھی، نظر کی حفاظت کرنے والے بھی، بد نظری کرنے والے بھی، اور اپنی خواہشات کو اپنی زوجہ تک محدود کرنے والے بھی، اور زنا کرنے والے بھی، اپنی خواہشات کو بے لگام کرنے والے بھی. ہر طرح کے 20 قسم کے لوگ ہیں انسانوں میں. اس لیے انسان کے لیے آزمائش ہے. اللہ کہتے ہیں سب کا انجام سیم
نہیں ہوگا. یہ کیسی دھاندلی ہے یار جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی گورنمنٹ لا پہ چلنے والے اور لا کو فالو نہ کرنے والے میں جب فرق کرتی ہے تو اللہ جو سب سے بڑی حکومت ہے وہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والے کو بھی وہی انجام دے اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دے. تو اس سے بڑی دھاندلی اور اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی بھائی؟ تو اللہ ایسی کرپشن کر سکتا ہے کیا؟ ایسا ظلم اور ناانصافی کر سکتا ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, ام نجعل المتقین کالفجار. یہ آیت یاد کر لیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائیوں سے بچ کے چلے گا اور جو برائیاں کر کے جائے گا دونوں کو ہم ایک جیسا انجام کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ام نجعل, کیا یہ ہم سے پاسبل ہے, ممکن ہے کہ میں ایسا کر لوں؟ نہیں ہے بات میرا خیال. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی صبح و شام خدمت کر رہا ہے, ہر آرڈر مانتا ہے, اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے. دوسرا بیٹا ہے جو نہ بات مانتا ہے بلکہ باپ کی اپنی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا. نادرا میں آئی ڈی کارڈ میں کوئی اور ابا ڈالا ہوا ہے اس نے, ہے بھائی, مانتا بھی نہیں ہے کہ میرا ابا ہے, ایک نہیں مان کے چلتا. اب کیا ہوتا ہے کہ جی جب موت کا وقت آیا اور ابا نے اب کچھ نام کر کے جانا ہے, شریعت میں وصیت جائز نہیں ہے اولاد کے لیے, میں ایک مثال دے رہا ہوں فرضی. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جی باپ کیا کر رہا ہے کہ دونوں کو سیم جائیداد دے رہا ہے. تو باپ پہ سوال پیدا ہوگا نا, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جو شخص آپ کی نسبت بھی اپنی طرف پسند نہیں کرتا تھا اس کو بھی آپ نے وہی انعام دے دیا جو صبح شام آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو کیا یہ ظلم اور ناانصافی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دوسری بات یہ, ابا نے کیا کیا, ابا نے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا, دوسرے کو کم دیا. جس کو کم دیا ہے وہ اب اعتراض کر رہا ہے کہ جو فرما بردار تھا, جو صبح شام ابا آپ کی خدمت کر رہا تھا, جو آپ پہ خرچ کرتا رہا, آپ کی کینسر کے علاج پہ اتنا خرچ کیا, یہ کیا وہ کیا, آپ اس کو زیادہ دے رہے ہو اور مجھے تھوڑا سا دے رہے ہو. تو ابا جواب میں کیا کہیں گے, کمبخت, کیا وہ جو فرما بردار ہے اور وہ جو صبح شام نافرمانی کرتا رہا, میں دونوں کے ساتھ بیہیویئر میرا سیم ہوگا؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں بیوقوف ہوں؟ یہی اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ کو کہ میں ڈرامے میں آ رہا ہوں یا میں تو پروگرام میں آ رہا ہوں؟ یہ اسٹائل ابا کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ ایک آدمی صبح شام آدھا ہو گیا میری خدمت کر کر کے, صبح شام اس نے جو ہے نا دن رات ایک کر دی, اور وہ چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, میری طرف نسبت تک پسند نہیں کرتا. دیکھ نادرا میں کسی اور کو ڈالا ہوا ہے اس نے کاغذات میں, اور تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی اتنی وراثت دوں. کیا میں دونوں کو سیم سلوک کروں گا؟ دنیا میں اس سے بڑا ظالم باپ کوئی سمجھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ بالکل یہی انداز اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں, جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم, کوئی مسافر خانہ نہیں ہے دنیا, کوئی منزل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب مر کے مٹی کر کے ختم کرنا ہے تو ام نجعل المتقین کالفجار. دنیا میں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو برائیوں سے بچتے ہیں, جو غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں. انما, بہت فرق ہے انسانوں میں, بہت سے انسان غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں, بہت سے اپنا پیٹ کاٹ کے غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں. ایسے آپ کو نظر آئیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کی بوری اپنے کندھوں پہ رکھ کے گھوما کرتے تھے کہ میری سلطنت میں کوئی غریب بھوکا سو گیا تو سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے. ایسے حکمران بھی ہیں, اور ایسے بھی حکمران ہیں کہ جو بورا رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں یقیناً, لیکن وہ بورا غریبوں کے پیسوں کا بورا ہوتا ہے, اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ دونوں کو مار کے برابر کر دے گا, بس چلو کوئی بات نہیں, مر کے اس کی لاش پہ جتنے کیڑے اتنے کیڑے اس پہ, ختم. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, کیڑے برابر ہی ہوں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں حساب لوں گا. جس نے پانی سے انسان بنایا, ایک قطرے سے ماں کے پیٹ میں تمہیں انسان بنایا, وہ مر کے مٹی کر کے ختم نہیں کرے گا, اس مٹی کو ریورس کرے گا. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے میں نے بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دیا, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کروں گا, حساب لوں گا تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی حساب و کتاب ہے ہمارا, ہم پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں؟ حساب و کتاب کے لیے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ. تو جب یہ ایگزامینیشن ہال ہے تو دل ایگزامینیشن ہال سے نہیں لگایا جاتا, دل ریزلٹ سے لگایا جاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے.
एग्जामिनेशन हॉल में भी आप सहूलतें उठाते हैं, आप पानी भी मंगवाते हैं, चाय भी मंगवाएंगे, गुटखा भी मंगवाएंगे, और चर्स की आदत है तो कोशिश करेंगे पेपर से पहले चर्स पी के जाएं, आप जेब में रख के जाएं, ऐसा ना हो दिमाग काम ना कर रहा हो और पर्चा हल ना करो। सारे इंतजाम करोगे, आपको टेम्परेचर भी मुनासिब चाहिए। आप कहोगे भाई एग्जामिनेशन हॉल में एसी ओके होना चाहिए, अगर एसी काम नहीं कर रहा आप इंतजामिया को फोन करोगे, भाई हमें पसीना आ रहा है, हम पसीने साफ करें या हम पेपर हल करें, सारी जरूरत। तो भाई ये दुनिया मुसाफिर खाना है, लेकिन आपने इसमें सारी जरूरतें पूरी करनी। आप अमेरिका में आके रह रहे हो, भाई यहाँ हमें सेहत की सहूलत है, यहाँ पैसे कम, डॉलर में पैसा कमा सकते हैं, हम अच्छे घर में रह सकते हैं, ठीक है भाई, लेकिन ये थोड़ी कि ये आपका मकसद है। भाई अगर मकसद है तो ये बड़ी बेवफा दुनिया है। जो काब इब्न ज़ुहैर ने अपनी माशूका के बारे में कहा ना, उससे ज्यादा झूठ ये दुनिया बोलती है। ये अचानक आपसे ये बंगले छीनेगी, ये ग्रीन कार्ड आपसे कब्र में छीन लिया जाएगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? जब आप यहाँ एंट्री मारते हैं, आपको देखा जाता है ग्रीन कार्ड या वीजा है नहीं। यूएसए का वीजा हो आदमी आधा किलो तो उसका खून वैसे ही लोगों का बढ़ जाता है यूएसए का वीजा मिलने पर, और जब नेशनलिटी मिल गई तो अब खून की कभी भी कमी नहीं होगी इसमें। भाई पाकिस्तान इंडिया में तो ये समझा जाता है। अब इसमें B1 B2 B कम्प्लेक्स और विटामिन सी की जितनी किस्में कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती कामयाब। तो क्या ये आपको हमेशा के लिए मिला है? हेवन? क्या यहाँ कब्रिस्तान नहीं होते? बोलते क्यों नहीं? भाई कब्रिस्तान तो हर जगह है यार। तो मरना है, खत्म होना है, सब मिट खत्म। तो ये दुनिया, कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है ना, अल्लाह कहते हैं ये दुनिया है मुसाफिर खाना। जैसे ट्रेन में तुम मंजिल की तरफ जा रहे हो, लेकिन ट्रेन में अगर ज्यादा सहूलतें मिलना शुरू हो जाए ना, तो फिर आदमी कहते हैं ट्रेन ही से दिल लगाओ, मैंने पेशावर या मुल्तान स्टेशन पे उतरना ही नहीं है, ठीक है ना। वो भूल जाता है कि मैं यहाँ से उतरने के लिए किस सिलसिले में हाजिर हुआ था। इस ट्रेन में मैं बैठा था उतरने के सिलसिले में, और आपने उसके सोफे, गद्दे और जो वहां के अमले का बिहेवियर आपके साथ था वो इतना अच्छा था, आपने ट्रेन ही से दिल लगा लिया, उन्हीं खिड़कियों से, उसी एसी से, उसी वो जो खाना मिल रहा है आपको, चाय और कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीजें, आपने कहा भाई बस यही है सब कुछ। तो उससे बड़ा कोई दुनिया में बेवकूफ हो सकता है? तो अल्लाह कहते हैं कि जैसे जब इंसान का सफर बड़ा हसीन बन जाए तो मंजिल को भूल जाता है, तो ऐसे ही मैंने तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया, तो दो चीजें तुम्हें तुम्हारी मंजिल भुलाएंगी। उन दो चीजों का अल्लाह ने कुरान में इस आयत में तज़किरा किया। तो बस मैं जल्दी से वो समेट के खत्म करता हूँ, फिर हम इशा की नमाज पढ़ते हैं। तो वो दो चीजें क्या हैं? अल हयातुद दुनिया इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा। अल्लाह कहते हैं दुनिया के जो ऊपर की चीजें हैं ना, ये मैंने बड़ी मुज़य्यन, अट्रैक्टिव बना दी है। ये इतनी अच्छी है नहीं जितनी बना दी, देखने में बड़ी अच्छी लगेंगी तुम्हें। क्या मतलब? पैकिंग इसकी बड़ी खूबसूरत है। पैकिंग क्या है? दिल माइल होता चला जाएगा इसकी तरफ। जब देखोगे किसी का इतना बड़ा बंगला, उसके पास ग्रीन कार्ड, और मैं अभी तक अंडा मोड़ में रह रहा हूं, एकदम दिल क्या होगा? हिलेगा, उछलेगा। तो अल्लाह कहते हैं दिल को क्या करना? संभाल के रखना। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये पन्नी है ऊपर जो बड़ी खूबसूरत लगी हुई है, जब पन्नी हटा के देखोगे ना, पन्नी समझते हैं ना, सिगरेट की पन्नी नहीं होती, तो जब हटा के देखोगे, हम तो भाई जो चीजें मिल रही हैं वही आ रही है, कभी गुटखा आ रहा है, कभी सिगरेट आ रही है, तो क्या करें? शहद दूध का जमाना तो खत्म हो गया ना। तो जब आप उसके वो चमक पट्टी हटा के देखोगे तो अंदर बहुत भयानक है। वो क्या है? इसकी मैं एक मिसाल से समझाता हूं। हमारे यहाँ चमन से गाड़ियां आती हैं ना, लैंड क्रूजर भी आपको मिल जाएगी, बहुत सस्ती होती है। अब क्या हुआ, कराची में एक बंदे को किसी ने बोल दिया कि भाई मैं तुझे जो V8 है, V8 वो सिर्फ 50 लाख में मैं तुझे दिलवा रहा हूँ। दिल खुशी से बेहोश हो जाएगा यार। वो कराची ले आया उसको। अब उसको आपने देखा, इंजन भी चेक किया, भाई वही 4000 सीसी से ऊपर है, सब बिल्कुल सच्ची मुच्ची की V8 है, कोई धोखा उसमें नहीं है। आप ठग करके 50 लाख पकड़ाओगे या 1 करोड़ पकड़ाओगे, मजा आ गया यार। लेकिन पता चला नंबर प्लेट ही नहीं है। पता क्या चला? भाई ये तो नॉन कस्टम, इसका तो कस्टम पे ही नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? गाड़ी 100% A to Z वैसी ही है, नंबर प्लेट या तो जाली है या है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है। अब आपको अच्छी लगेगी वो? आपको पता है यार किसी भी वक्त पकड़ लिया जाऊंगा मैं, इस गाड़ी को लेके 24 घंटे पुलिस को ही देखता रहूंगा मैं। और कभी कौन सी प्लेट लगा के घूमेगा, कभी कौन सी प्लेट लगा के घूमेगा, और हर वक्त ये खतरा के भाई कभी इधर से कोई पकड़ सकता है, कभी उधर से। आप बोलोगे भाई तू ऐसा कर,
تو 50 لاکھ میں تجھے 25 میں بیچتا ہوں, یہ جان چھوڑا میری, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی یہ جو دنیا جعلی نمبر پلیٹ تھی اس پہ, یہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے, لیکن اس پر جو نمبر پلیٹ ہے نا اس پہ لکھا ہے یہ چھیننے والی ہے, بہت جلد ختم ہونے والی, اور کب یہ بھی نہیں پتا. کسی بھی وقت مارکیٹ سے تم شارٹ ہو سکتے. آپ مارکیٹ میں بزنس کے لیے بیٹھے ہو, کروڑوں روپے کی آپ نے دکان خریدی, کروڑوں روپے لگا دیے انویسٹمنٹ میں, کسی پولیس والے جا کے بتایا بھائی تجھے کسی بھی وقت مارکیٹ سے اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تجھے اس مارکیٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا. پھر آپ بولے گے بھائی یہ میں نے کروڑوں روپے کی انویسٹ کی ہے دکان میں, تو یہ کیا تھا؟ تو آپ کو وہ کہے گا بھائی آپ پوچھ تو لیتے گورنمنٹ سے کہ یہ جگہ اس کے پکے کاغذ ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اس کے کچے کاغذ ہیں. کسی بھی دن گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومی, ہمارے یہاں تو گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومتی ہے, پہلے گورنمنٹ کہتی ہے بناؤ. کروڑوں اربوں نیسلا ٹاور میں کیا ہوا تھا, کروڑوں اربوں روپے لگا کے, ہمارے یہاں ہر وقت مسافر خانہ ہی چل رہا ہے پاکستان میں نا, جتنا نہیں بھی ہونا چاہیے اتنا بھی چل رہا ہے. نیسلے ٹاور میں کیا ہوا تھا, کروڑوں اربوں روپے لگا کے پوری بلڈنگ بنی ہے, لوگ رہ رہے ہیں, لوگوں نے گھر خرید لیے. اچانک ہائی کورٹ کا کھوپڑی گھومی, انہوں نے کہا یہ اللیگل ہے, اڑا دیا سب. وہ بیچارے کچھ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو جی ہمارے تو ہر وقت کا مسافر خانہ ہی چل رہا ہے. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو میرے بھائی, عمارتیں رہتی ہیں, جو عمارتوں میں رہنے والے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے, کسی بھی وقت فرشتہ اٹھا کے ہمیں مارکیٹ سے کیا کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں میرا صحت کا بڑا زبردست پلان ہے, میرا ڈائٹ پلان دیکھو, میں 99 سال سے پہلے جانے کا نہیں. تو بھائی مائیکل جیکسن سے اچھا نہ آپ کا ڈائٹ پلان ہو سکتا ہے, نہ آپ کی لگژری لائف ہو سکتی ہے, نہ مائیکل جیکسن سے زیادہ آپ جراثیم لیس ہو سکتے ہیں. تو وہ بیچارہ بھی 50 سال میں چلا گیا. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا دل لگانے کی جگہ, اس لیے حدیث میں آتا ہے قبرستان جایا کرو. جب آپ کو گرین کارڈ مل گیا یہاں پہ, اب آپ کے لیے قبرستان جانا زیادہ ضروری ہے, ہمیں جانے کی ضرورت. ہم روزانہ اتنے جنازے پڑھا رہا ہوتا ہوں میں وہاں پہ, آج فلاں نے مار دیا, فلاں نے مار دیا, تو ہمیں تو وہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. جو پی آئی اے میں بیٹھتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کسی کوئی مزید بیان کی ضرورت کیا ہے ہی نہیں. تو آپ کو خوشحال زندگی اللہ نے دی ہے. تو ایک چیز تو دنیا آپ کو غافل کرے گی, سمجھ میں آئی بات. دوسری چیز کیا غافل کرے گی؟ شیطان. وہ کیا کرے گا جب آپ کے دل میں آئے گا نا بھائی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ چھوڑ دو ساری نعمتیں, بھائی برائی سے بچو, منزل کو فوکس کرو, وہ خواہشات پوری کرو جو مقصد میں رکاوٹ نہ بنے, ان خواہشات کو پوری کر لو. حلال سے مقصد خراب نہیں ہوتا, حرام سے خراب ہوتا ہے. اب دوسرا جو گڑبڑ ہوگی نا جو آپ کو منزل سے غافل کرے گی, وہ شیطان. وہ کیا کرے گا جب آپ سوچو کہ یار برائی سے بچنا ہے, تو شیطان پٹیاں پڑھائے گا اور برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں بیچے گا. وہ جیسے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا آپ نے, تو مکھیاں نہیں آ رہی ہیں اس کے اوپر, یار لکھا ہوا کیا ہے بھائی, چاول لکھا ہوا ہے. تو شیطان کیا کرے گا, برائی پہ شراب پہ اینٹی ڈپریشن کہے گا. وہ شراب میں کیا خرابی, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, لمٹ میں. یہ لوگ بھی تو پیتے ہیں نا, پی پی کے چاند پہ پہنچ گئے, تو ہم نے اگر 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہوا بھائی. شراب کا ایک قطرہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے پوری بوتل. یہ ان کو پینا, تو یہ نہیں مانتے اسلام کو, ان کا مسئلہ ہے. یہ کسی سے جھگڑا, ان کا تو احسان ہے آپ کو یہاں رہنے دیا, ان کا تو احسان ہے آپ کو یہاں رہنے دے رہے. تو یہ جو ہے نا سود کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا. آج کل کے اسکالر ایسے آئے ہیں مارکیٹ میں, ہر طرح کا مارکیٹ میں آپ کو مفتی ملے گا بھائی. جو طلاقیں دے دی دھڑ دھڑ دھڑ, حلال کروانی ہے بیوی, بے شمار مفتی پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی حلال نہیں ہوتی. تو اور میں بتا دوں گا آپ کو, فلاں سے جاؤ فتویٰ دے گا. وہ کہہ رہے اگر آپ نے 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی ہیں, اب سب فتویٰ دے رہے ہیں کہ حرام ہو گئی, پھر بھی ایسے اسکالر ہیں جو اب بھی کہیں گے کہ حرام طلاق نہیں ہوئی ہے. ہر طرح کا فتویٰ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور ہر ایک نے قرآن و حدیث ہی کا لیبل لگا کے فتویٰ دینا ہے آپ. تو شیطان کیا کرے گا, برائی پہ لیبل کیا لگا دے گا, بولو. خواتین کو کہے گا بے پردہ گھومو, ایکچولی آزادی, سانس لینے میں پرابلم. بھائی یہ نہیں ہے, سانس آ جاتا ہے, وہ اتنا بڑا مسئلہ. اللہ نے پردے کا حکم آپ کے فائدے کے لیے دیا ہے. عورت پردے میں ہوگی تو عیاشی کس کی ختم ہوگی, مرد کی.
مرد حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے نا، لے دے کے اپنی بیوی کے پاس ہی آئے گا، بولے گا بھائی باہر تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو میرے لیے صرف تم ہی ہو. ابھی تو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم، صرف لکھنے کی حد تک ہوتا ہے، صرف لکھنے کی حد تک ہوتا ہے، باقی بیسیوں کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے صرف تم. تو جب پردہ ہوگا تو مرد کے لیے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے، کسی اور کو پیدا نہیں کیا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھا کرو. دیکھو انسان کی یہ کیونکہ یہاں عیاشی کا ماحول ہے، ظاہر ہے لوگوں میں آزادی ہے، لیگل بھی ہے سب کچھ، تو یہاں بیویوں سے بے وفائیوں کے بہت واقعات پیش آتے ہیں، بہت زیادہ پیش آتے ہیں. مرد کہتے ہیں میری بیوی کی شکل ایسی، وہ تو دفتر میں جاب کرتی ہے وہ تو اتنی خوبصورت ہے. چائنا والے تو اتنے پریشان ہیں، کہتے ہیں ساری عورتیں ایک جیسی، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. چائنا کی سب ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں. لیکن امریکہ میں، پاکستان میں بھائی ہر عورت کی شکل دوسرے سے مختلف. اب جو دیسی آدمی ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے یار. انگریز کے لیے تو وہ ٹینشن ہی نہیں ہے نا، وہ تو ان کے لیے تو سب ان کے لیگل کر دیا. مسلمان کے لیے پھر وہ کہتے ہیں یار میری بیگم ایسی ہو اور دفتر میں اتنی خوبصورت. تو ایک چیز ذہن میں بٹھا لو، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جو بیوی بنائی ہے نا، آپ یہ نظریہ رکھو، عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں. پھر اللہ کی نعمت کے شکر کی توفیق ملے گی. کمپیئر کرنا شروع کر دیا تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کمپیئر کرنا شروع کر دیا نا تو پھر اپنے آپ کو بھی کمپیئر کیا کرو. پھر بولو یار مجھ سے بھی زیادہ ہینڈسم اسمارٹ تو وسیم ہے، اور اس سے زیادہ اسمارٹ کون ہے. پھر اگر آپ کی بیگم یہ کام شروع کر دے کہ تم سے زیادہ ہینڈسم تو وہ ہے، اس سے زیادہ ہینڈسم تو وہ ہے، اور تم سے زیادہ پیسہ تو اس کے پاس ہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اگر غیرت ہوگی تو آئے گا، نہیں ہوگی تو پھر آپ بولو گے تھینک یو بہت خوشی. تو حیرت کے بھی تو مسئلے کھڑے ہو گئے. تو اللہ نے آپ کے لیے جو بنا دی ہے، آپ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت، یہ نہیں کہ دنیا میں زیادہ خوبصورت عورتیں نہیں ہیں بھائی، میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت ہے ہی نہیں. اللہ کے علم میں بس میرے لیے سب سے بہتر کون ہے؟ یہی ہے. تو شکر نعمت کی توفیق ملے گی، ورنہ دماغ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بہت زیادہ. شریعت میں اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو نہیں مانتا، میاں بیوی کے رشتے کو مانتا ہے، اور ایسا خاندانی مانتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسلام کہتا ہے کس سے کرو؟ بیوی سے کرو. هو الذي جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه. اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے عورت کی شکل میں، اور تمہارے درمیان مودہ. مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت. محبت سے اوپر کی چیز عربی میں کیا ہے؟ مودہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مودہ محبت کو نہیں کہتے، محبت سے اوپر ٹوٹ کے محبت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مودہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے دل میں مودہ رکھ دی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ٹوٹ کے محبت ہو. تو اس محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ آپ کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے افیئر چل رہا ہو. سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز بنے گی؟ یہ بنے گی. تو اللہ اس کو برداشت کر لے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نا اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور وہ شتونگڑوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے، آج تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے آج میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، زیادہ شو مارنے کی ضرورت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ. دوسرا آیا وہ میں نے یہ فلاں کو سٹا لگوا دیا میں نے. شیطان کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ادھر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر بیٹھ جاؤ. جیسے ادھر رپورٹ طلب کرتا ہے. صحیح حدیث ہے. تو ایسے سارے آ کے رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں، آج میں نے یہ گناہ کروا دیا، آج میں نے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی. میں نے کیا کیا؟ غلط فہمیاں پھیلوا دی. عورت کو شوہر کا ناشکرا بنا دیا اور شوہر کو بد زبان فرما دیا، یا کچھ بھی جو جس سے بھی گھر ٹوٹے. تو شیطان حدیث میں آتا ہے اس کو بلاتا ہے، بولتا ہے ویل ڈن، یہ خاندانی کام کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بولتے ہیں کام. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ آگے پھر اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا اس کی بیس، اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. زنا کا دروازہ کھولتا ہے. طلاق یافتاؤں کی شادی آج کل بڑی مشکل ہے. زنا کی طرف مائل ہونے کا خطرہ. مرد کے لیے پھر دوبارہ نکاح مشکل ملتا ہے تو بعض دفعہ پھر رو رہا ہوتا ہے پرانی والی کو یاد کر کے، وہ بھی غلط ہے. اب جو ہے اس سے محبت کرو. عجیب بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا ایک تو تمہیں دنیا غافل کرے گی، دنیا کی زیب و زینت آخرت سے. دوسرا کون غافل کرے گا؟ شیطان. شیطان کس طرح سے غافل کرتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمْ
شیطان برائی کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے بری چیز ہے لیکن لیبل اچھے اچھے لگا دے گا, آزادی نسواں کے لیبل لگا دے گا, اور ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے بول کے کہ اصل میں ایکچولی اس سے جب میں اسٹریس نہیں ہوگی, ماں باپ کھانسیں گے تو جراثیم پھیلتے ہیں اس سے, تو جرم سے بچنے سے جب میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو ایکچولی اس سے تو یہ ہوگا کہ جب میری صحت اچھی ہوگی تو میں سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان بن کے ملک کی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو آپ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہو جا کے, سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری جو شریعت کے خلاف باتیں, فجر میں آپ کو اٹھنے نہیں دے گا. ایکچولی نیند دیکھیں آپ, نیند جب تک پوری, ڈاکٹر کہتے ہیں انسان کی جو نیند جب تک بہت ضروری ہے, اور نیند سے نہ شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. ایکچولی جتنا شیطان کرتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. ایکچولی کر کر کے بیڑا غرق. بھائی نماز چھوڑنے کا کسی قیمت پہ آپ کے پاس کوئی آپشن بولو نہیں. یہاں جب ٹیکس دینے کی باری آئے گی تو شیطان آئے گا. شیطان بولے گا ایکچولی یہ گورنمنٹ اصل میں کافروں کی حکومت ہے, ایکچولی ہے بھائی, تو ہم ٹیکس کیوں دیں؟ تو بھائی صاحب جب کافروں کی حکومت تو رہ کیوں رہے ہو پھر یہاں پہ؟ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پھر نہیں دیکھتے کہ کافروں کی ہے یا تہجد گزاروں کی حکومت. سارے پیڑے کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے, بیٹھ کے یہاں پہ ساری سہولتیں لے رہے ہو. حق دینے کی باری آتی ہے تو کافروں کی حکومت ہے. قرآن میں اللہ نے کتنی شدید وعید بیان کی ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, حق لینے کی باری آتی ہے پورا گن گن کے لیتے ہیں. کوئی گورنمنٹ جاب ہو نا یہاں کی, پورے ڈالر گن رہا ہوتا ہے کہ یار پورے ہی ہے, $1 کی کمی تو نہیں ہے, $1 کی. جب لینے کی باری آتی ہے تو گن گن کے لیتے ہیں, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, اللہ کہتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی حساب و کتاب لوں گا. آپ وکیل کو الو بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہو, اصل حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. بھائی معاہدوں کی بھی پابندی کرنی ہے, وعدوں کو بھی نبھانا ہے. تو منزل پہ ضرورتوں کو قربان کیا جائے گا, ضرورتوں پہ منزل کو قربان نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.